possibility of achieving a vision within the resources that can be made available is a huge difference to Canada. اور ٹینشن کیوں لے رہے بھائی؟ 2 رکعت نفل مانگے نا اللہ سے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا قرآن میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راستہ نکالتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا, وہ سوچ نہیں سکتا. بے شمار راستے نکالتے ہیں. مخرجہ, ہاں بے شمار راستے. تو یار آپ کیوں ٹینشن میں آ رہے ہیں؟ آپ ویژن بڑے بڑے بنائے ہیں, آپ آگے اسٹریس نہیں جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہے. ارے کہ چھوڑ دو یار, ویژن بنائیں, تھنک بگ, اسٹارٹ اسمال, ایکٹ ناؤ. تو آپ ایسا فیل کریں گے کہ جیسے آپ لبریٹ ہو گئے. اور ہم سب نے اپنی زندگی کے اندر ایسی سچویشن دیکھی ہے نا کہ جہاں سے ہم پھنسے تھے اور ایسا راستہ نکالا کہ ہم نے سوچا نہیں تھا. اگر نہیں دیکھی تو یار آپ پھر آپ ریلیف کا کام کریں, آپ جو ہے وہ سفر کریں تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہ کوئی میرے ساتھ تو نہیں ہے, سب کے ساتھ میں کتنے لوگوں نے ایسی فیلنگ ہوئی ہم پھنسے تھے, دیکھیں کتنے سارے لوگ ہے نا, ہوا ہے نا کبھی. یہ کہانی سنا دو, کہانی نہیں اس وجہ جب ہم مستر کے اندر ریلیف سپلائی لے کے جاتے تھے اور خبر یہ آئی کہ اب جو ہے نا کروارس اٹیک کریں گے اور جو کولیشن ہے وہ ٹوٹے گا. ایک طرف سے سربس ہیں, ایک طرف سے کروار کے یہ سینڈوچ رہے گے. مجھے کہنے لگے کہ ہم تو پھنسنے والے, اب آپ بتائیں گے بہت ڈینجرس ہو گیا. نہیں ایک ٹرپ تو لگانا پڑے گا بھائی. کیوں؟ میں کہ اتنا کرٹیکل سامان پڑا ہوا ہے ویئر ہاؤس کے اندر, وہی رہ جائے گا. ایک کام کرتے ہیں, یہ آخری ٹرپ لگا کر پھر ہم نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, ہم گئے, اب پتہ چلا کہ بگڑ گئے, وہ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ موومنٹ رکی ہوئی ہے, فلانا رکا ہوا ہے. اٹس اے لانگ اسٹوری. وہ اللہ کے فضل سے پاکستانی کو جگاڑ کر کے ہم نکل گئے. جگاڑ کر تو پاکستانی بہت اچھا آتا ہے. جگہ کو کرسی کیسے ہیں پتا آپ کو؟ کمینڈو آپریشن ہوا ہے. ہم صبح کرسیاں لے کے بھاگے وہاں سے, کابل سے. اس میں ماشاء اللہ ان کے لیے آپ پارلیمنٹ کلیپ کر سکتے ہیں. بھاگے لٹرلی بھاگے کیا مطلب یار, ہمیں کرسی نہیں ملے ہمارے لوگوں کو, یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم آئے اس کام کے لیے, تو سارے کام یہ آپریشن یہ کرنا. مجھے پتا تھا کہ دیکھیں نہیں پندرہ زیادہ, تو اس کا حل ہے. وہاں سے کئی کرسیاں دنیا ان کا وہ ہے ورک شاپ ہے, وہاں کرسیاں صحیح ہو رہی تھی, تو 2 صحیح ہوئی رکھی ہوئی تھی, وہ وہاں سے اٹھا لی ان کو بتا کر. باقی ان کی دعائیں کر بات کرتے ہیں, سب کے پاس کرسیاں آ گئی ماشاء اللہ سے. تو جب ہم کرسیاں اویلیبل کر سکتے ہیں تو ظاہر بارڈر سے گزر سکتے ہیں پاکستان. خیر لیکن کب تک؟ اچھا مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ 4 چیک پوسٹ ہمیں کراس کی ہیں, اور مجھے تھا کہ یار یہ آخری چیک پوسٹ مصیبت آئے گی جو موستار سے پہلی والی چیک پوسٹ, یہ جو ہے نہیں چھوڑے. ابھی تو موومنٹ بند ہے, جیسے کرفیو میں آپ چلے جا رہے ہیں. اچھا وہ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ لے کے آتے ہیں سپلائی. میں کہا کہ اس دفعہ تو روکیں گے اور ہم کہیں پہ نہیں, کیونکہ آج پٹائی ہو چکی ہے بارڈر سے. تو جب ہم قریب آنے لگے ایسا دک 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 کیا ہوگا. تو موستار سے تقریباً کوئی 10 کلومیٹر پہلے کیا میں دیکھتا ہوں کہ ہم وین میں جا رہے ہیں, تو 3 لڑکیاں جا رہی ہیں چلتی. بوسنیاز, کرواتس اور سربس لوگ الائک, ایک ہی گروپ ہے نا, ایتھنک گروپ ایک ہے. تو آپ یہ کہنا ٹیل اپارٹ کی لڑکیاں مسلمان ہیں نہیں. اور بوسنیا اتنے زیادہ کوئی ریلیجس ہمارے تھے نہیں کہ کوئی حجاب میں ہوتی ہے لڑکی, وہی جینس ٹی شرٹ میں جا رہی. تو میں نے بات سے کہا, میں نے کہا یار یہ مسلمان لڑکیاں تو کہیں نہیں ہیں, اگر مسلمان ہیں تو ویری انسیف کہ اس وقت جو ہے وار از لومنگ اور یہ لڑکیاں جا رہی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پوچھو کیا چکر ہے, کچھ ٹینشن. اس نے نہیں چھوڑو بھائی کہ چکر میں یار آپ چھوڑ دیں اپنا فوکس کرنے کا. نہیں بھائی یہ بچیوں کو کچھ ایسا نہ خدا نہ خاصا ہو جائے. تو خیر میں نے گاڑی روکی, ریورس کی. تو ہم نے پوچھا ہاؤ آر یو, کاغذ تھے ڈور. تو کہاں جا رہے ہیں؟ ہونی چاہیے. آئیے نیکسٹ. منزل عشق پہ نہ پہنچے کوئی تمنا ساتھ نہ. ہاں جی, اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ خط خط کی اس راہ میں آپ سارے ساتھی تھے. ہاں, تو پھر تمنا کی جو بات نہ رہی. تمنائیں میرے ساتھی تھی, تمنائیں جو تھیں وہ میرے ساتھی تھی.
تو میری تمنائیں چھوٹ گئی یہ تک، دونوں مطلب نکلتے ہیں. شیخ اگر شعر میں ساری چیز سمجھ آ جائے تو اس کی تشریح کرنے کی کیا ضرورت کیا ضرورت ہے نا؟ اس شعر میں شاعری کچھ شاعر کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلیئر ہوتے ہیں، کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو پرپسلی اس طرح سے انکلیئر ہوتے ہیں، یو نو کمپلیٹنس. اچھا ایک کامنٹ آیا تھا کہ لا آف اٹریکشن لوگوں کو تنگ کر رہا ہے. بھائی سمپل یہ ہے، when somebody is lost، ایک آدمی راستہ گم گیا، اس کو آپ کوئی بھی ہوپ دو گے نا تو اس کے پیچھے بھاگے گا. پتہ ہے جب لوگ بالکل ٹرمینلی ایل ہوتے ہیں اور کوئی کہتا ہے یار فلانی جگہ چلے جاؤ، وہاں پیر صاحب دم کرے سے وہاں بھاگتا بیچارہ، فلانی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہاں از ڈیسپریٹ. So most of the people in this world are desperate for guidance. تو ہر طرح کی چیزیں چلتی ہیں. یو ایس میں تو چونکہ میں رہا ہوں 11 سال، تو میں تو آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں، ہر طرح کی چیز چلتی ہے. کوئی بات کرے گا پیچھے لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں بیچارے. اتنے زیادہ معصوم لوگ ہیں، اتنے انسنٹ ہیں کہ بیچاروں کو آپ کہیں بھی لگا دیں. آپ کو پتا ہے کہ 1980s میں جو وہ ہوا تھا ایک میسیکر بھی کہتے ایک کل تھا جس میں گروپ سوسائڈ ہوا تھا، اس کا نام بھول گیا ہوں. ہاں کولمبائن رائٹ، وہ ٹیکسس کا گروپ تھا. They went to Africa I think all of them and they committed suicide. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ کل جو ہے قیامت آنے والی ہے اور سب نے جو ہے وہ زہر پی کر ایوری وے ڈائی. اس میں خاص سے کوئی تقریباً 150-200 لوگ 700-800 تھے لوگوں میں. کوئی کمیونٹی تھی who actually killed themselves. ابھی بھی ہاں بس کل ختم ہونے والا ہے دنیا، تو آج ہم ختم ہو جائیں گے پہلے. اچھا وہ خود بھی مر گئے، وہ جو لیڈر تھا نا اس نے خود سوسائڈ کیا، سب کو سوسائڈ کروا. یہ دنیا میں بہت کامن ہے. تو آپ کوئی بھی کتاب دیکھیں اس میں ایسی کوئی چیز دیکھیں اس کو بگڑنا شروع کر دے گی. تو یہ جو لا آف اٹریکشن ہے یہ اسی کا ایک کڑی ہے کہ جس چیز کی آپ بہت خواہش کریں گے وہ آپ کو مل جائے گی. لیکن جنرلی تو ہاں ٹھیک ہے، آپ خواہش کریں گے کوشش کریں تو مل بھی جائے گی. لیکن فرام اسلامک آئیڈیالوجی سسٹم ایک آئیڈیالوجی سے صحیح نہیں ہے. کیا اگر لا آف اٹریکشن صحیح ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے غلط کیوں ہوا؟ نوح علیہ السلام نے کس چیز سے خواہش کی تھی کہ میرا بیٹا بچ جائے، اور نبی کی خواہش سے بڑی کوئی خواہش ہوتی ہے؟ اور نہ صرف یہ خواہش کی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کر لی کہ اللہ آپ نے کہاں تک میرے اہل کو بچائیں گے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ جو آیتیں ہیں ایک آیت پہلے سے اور ایک آیت بعد کی آپ نے قدر سے تلاوت کریں. ایک آیت پہلے سے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على جوده وقيل بعدا للقوم الظالمين. تو اس کے بعد آگے انہوں نے پھر بات کی تھی ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. والله نے فرمایا انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعدك ان تكون من الجاهلين. یہ ترجمہ کر دیں گے 4 آیتیں. تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا تھا کہ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے انکار کر دیا. تو پھر وہ کشتی میں نہیں بیٹھا اور نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے علاوہ اور کوئی پناہ نہیں ہے. تو وہ جب کشتی میں نہیں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمان کو حکم دیا کہ تم اپنا پانی چھوڑ دو.
اور وہ پانی میں غرق ہونے لگا تو اس کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ بیٹا تو میرا ہے، یہ تو اہل بیت سے ہے، یعنی تو ہمارے خاندان سے، نبی خاندان سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے خاندان یا اہل بیت سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال کے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائی فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہ اے نبی علیہ السلام کہ آپ وہ بات مجھ سے نہ پوچھیں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ جاہلوں میں سے ان تکون من الجاہلین. ان تکون من الجاہلین، اللہ فرماتے ہیں کہ مت سوال کرو مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں جس میں تمہیں علم نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ. یعنی اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ کی، اللہ نے اپنے نبی کو ایک وارننگ سی دی. یہ بہت سیریس ڈسکشن ہے بھائی، کہ یہ لوگ اٹریکشن کا بیچ میں سے آ گیا بھائی کہ جو بھی آپ چاہیں گے ہو جائے گا، نبی کے لیے تو نہیں ہوا. تو اسی لیے معافی مانگی، پھر انہوں نے معافی مانگی. وہ پتہ ہے وہ آیتیں ہیں انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ اللہ تعالیٰ میں جس چیز کا میرے پاس علم نہیں ہے میں اس کے بارے میں آپ سے معافی مانگتا. اب بتائیں. تو اسی لیے اللہ کے لیے لا آف اٹریکشن، سیکرٹ اور یہ سارے جو ہے نا جنگ جو ہے غور سے تھوڑا سا خیال رکھیں. اور ہمارے پاس نہیں کوئی صحیح چیزیں پڑھنے کے لیے جو ہمیں جنگ چیزوں سے اپنے دماغ کو خراب کریں. تو اگر کبھی کوئی ایسا پونی چڑھے تو اللہ کے لیے وہ ہمارے پاس آئیے، اس لیے کہ ہم یہ ساری چوٹیں کھا چکے ہیں، یہ رگڑے ہم کھا چکے ہیں. آپ بھی رگڑے مت کھائیں نا مزید 10 سال کے لیے. تو اس لیے آپ ہم سے رجوع کریں تو آپ جو علماء ہیں ہم آپ کو صحیح لوگوں کو گائیڈ کریں، وہ آپ کے پونی کیوں رگڑے نکالیں گے سلیقے سے. ٹھیک ہے سر؟ سر لا آف اٹریکشن میں اور چیز بھی اکثر ڈسکس کی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اکثر مثالی طور پہ لوگ بیماری سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بیماری نہ ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں زیادہ آپ نگیٹیوٹی میں نہ فوکس کریں، آپ پازیٹیوٹی میں سوچا کریں. آپ جو ہے نا ہیلتھ کے بارے میں سوچیں، میں ہیلتھی ہو جاؤں گا، میں آئی ول بیکم ہیلتھی اینڈ یور مائنڈ ول یو نو. ٹھیک ہے سر، یہ بہت کامن سینس کی بات ہے کہ زیادہ پیسمسٹ مت ہو، آپٹیمسٹ ہو. ٹھیک ہے، اللہ کی امید رکھیے، نا امید نہ ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ چیزیں کیوں چلتی ہیں، اس میں کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں لیکن بیچ میں کوئی غلط ہوتی ہے. اب ہمارے پاس اتنے فلٹرز پاورفل نہیں ہے کہ ہم فلٹر کر سکیں کہ کیا صحیح کیا غلط ہے، تو ہم پھنستے ہیں پھر بری طرح سے. تو اس لیے بہت کیئرفل ہو جائیں. اور چلیں اینی وے آئیے کانکریٹنس کیا ہے کہ the number of quantifiable elements and degree of quantification of those elements, right? For example, اگر 3 لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیسی ہیلتھ چاہیے in the future، تو احمد جو ہے وہ کہے، آئیے کلک کریں اس کو کلک کریں، اس کو کلک کریں. ہاں، تو احمد جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی ہیلتھ چاہیے. ویٹ اتنا ویٹ احمد سب سے کم کس کے پاس ہے؟ شیلو کے پاس. Next. Clarity. Clarity is defined as a vision having high lucidity and appropriate concreteness. جی. Sir, degree of quantification in those elements, مطلب اس طرح اس نے weight کی بات کی کہ 32 to 76 ہوگا، یہ degree ہے؟ ہاں. This is degree of concreteness. کتنی concreteness ہے؟ کتنی concreteness ہے؟ کتنی اس کے اندر جو ہے نا میجرمنٹ ہے. اگر آپ نے کہا کہ 20 kg ہونا چاہیے تو بہت کانکریٹ ہے. آپ نے کہا 20 to 40 kg ہونا چاہیے، کانکریٹنس کم ہو گئی ہے نا. آپ کہتے ہیں اور کانکریٹنس کم ہو گئی ہے. کتنی اس کی میجرمنٹس کتنی اس میں آرٹیکولیٹڈ ہے؟ نہیں. رینج اب ہم بہتر کی اور نہ بہتر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کانکریٹنس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کانکریٹنس کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ، کمپلیکسٹی. How complex or simple is the main concept behind the vision. جو vision ہے اس کے پیچھے جو concept ہے وہ بہت زیادہ complex تو نہیں. کتنے complex؟ For example, ایک financial instrument ہے، اس کا نام ہے REIT, Real Estate Investment Trust. دنیا بھر میں اس کے laws ہیں، US میں بھی very established ہے، پاکستان میں بھی حال میں بن گئے ہیں. میرے پاس laws بننے والے تھے جب بن چکے ہیں. ملیشیا میں بہت ہے، چائنا میں ہے، جتنے انڈسٹریلائز کنٹریز وہاں تو ہیں. ریٹ کا کانسیپٹ، ریٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک ٹرسٹ بناتے ہیں، اس ٹرسٹ کے اندر آپ انویسٹمنٹس لیتے ہیں، پھر ان انویسٹمنٹس کو لے کر آپ کیا کرتے ہیں، اس سے آپ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی بلڈ کرتے ہیں، کمرشل یا ریزیڈینشیل. اس کو رینٹ پہ دیتے ہیں
اور اس رینٹل انکم کو پروپورشنل ٹو دی انویسٹمنٹس آپ ان کو لوگوں کو دیتے ہیں. تو ایوری بڈی از ناٹ میکنگ منی آؤٹ آف دس ریئل اسٹیٹ پراپرٹی. اچھا اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چاہیں تو یہ ٹرسٹ ڈیزالو کریں اور جو انویسٹمنٹس تھیں وہ واپس کریں گے نا, تو ہوگا یہ کہ کیپٹل گینز ملے گا. اگر پراپرٹی 100 کی تھی تو 200 کی ہو گئی, تو آپ کو رینٹل انکم ملتی رہی اور ڈیزولوشن آف دا ٹرسٹ پہ آپ کو اس کا کیپٹل گینز بھی ملے گا, آپ کو فائدہ بھی ہوگا. تو ریٹ کیوں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے کہ وہ شخص جو ایک پورا گھر خرید نہیں سکتا, ایک پورا اپارٹمنٹ خرید نہیں سکتا, وہ تھوڑا سا ڈال سکتا ہے پیسہ, اس کو بھی ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹی مل جائے. اینڈ اٹس ریگولیٹڈ بائی دا گورنمنٹ. آپ اپنے طور پر نہیں بنا سکتے, پبلک منی نہیں آپ اٹریکٹ کر سکتے, یو ہیو ٹو گو تھرو دی گورنمنٹ. ایس سی اس کو مانیٹر کرتے ہیں, بینکس مانیٹر کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ اپنا اپارٹمنٹ لیں جیسا اور اس کو رینٹ پہ دے دیں. تو اسٹیپ زیادہ کس کے اندر ہے, ریٹ میں یا اپنا اپارٹمنٹ لینے میں؟ ریٹ میں. تو ہم کہتے ہیں ریٹ کا کانسیپٹ بہت کمپلیکس ہے اور اپنے اپارٹمنٹ لینے کا کانسیپٹ آسان ہے. تو ٹائم میں اس فیملی ممبر نے انہوں نے کہا کہ یار ٹیکسز کا چکر تھا, تو میں نے $100 ملین جو ہے وہ موو کیا دبئی اور وہاں اپنی بلڈنگ خریدی. تو جب کریش ہوا دبئی کا تو ان کو کچھ نقصان نہیں ہوا, اپنی بلڈنگ تھی نا, کیا نقصان ہوا؟ تو یہ ہوا کہ رینٹل انکم کم ہو گئی. اب دبئی واپس چڑھ گیا اوپر تو رینٹل انکم زیادہ ہو جائے گی. تو ان کے لیے کوئی ریٹ کے تھرو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے پاس $100 ملین ہوں گے نا, تو میں بھی یہ کام نہیں کروں گا. ریٹ والا تو وہ کام کرے گا جس کا تھوڑے پیسے ہوں گے. تو یہ ایک سیمپل بتا رہا ہوں کمپلیکسٹی کی اور سمپلسٹی کی. تو جو بھی ویژن بنائیں اس کو سمپل رکھیں, کیونکہ جو چیز سمپل ہوتی ہے وہ زیادہ رگڈ ہوتی ہے, وہ زیادہ جو ہے وہ پائیدار ہوتی ہے. کمپلیکسٹی جب بھی انٹروڈیوس کریں جب سمپلسٹی سے کام نہ چلے. اس کا پوائنٹ ہے. تو جب ہمیں ہنی مون پہ جانا تھا تو اس وقت ہمارا ٹائم لائن اسکریچ ہو گئی تھی, کافی فائنینشیل کرائسس تھی. تو میں نے کہا کیا کہنا ہے, تو ہنی مون بھی جانا ہے اور پیسے بھی نہیں. تو میں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک کم پیسوں کی ہنی مون کرتے ہیں. تو ہم نے ڈرائیو کر کے ہم چلے گئے اور مارا کو گئے بلوچستان گئے. آپ بھی گئے؟ گڈ. تو اور مارا کیا ہے ذرا بتائیں. وہی تو بتانا چاہ رہے ہیں, وہ کہاں گئے اور مارا کو ایکسپلین کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا رومانٹک ہنی مون تھا. یہ تو سارا کا سارا ایسا کہ چلا ہے. میری ہم 4 days 3 shops دیکھیں گے. 4 days میں 3 shops دیکھیں. وہ ایکچولی جنگل ہے بالکل اور چھوٹا سا گاؤں ہے اور ساتھ جو ہے وہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, تو گورنمنٹ اسکول بھی ہے, ایک بڑا پرانا ہسپتال ہے, اور وہ گورنمنٹ اسکول بھی پاکستان بننے سے پہلے کا بنا ہوا ہے. اور جو وہاں جو اور ہمارا جو فیمس ہے وہ وہاں ایک نیول بیس ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کا نیوی کا ایک بہت بڑا بیس ہے وہاں, بیکاز اور ہمارا کے جو وہ ہے کریک ہے, اٹ از آئیڈیل فار نیول ویسلس. وہ ڈیپ ہے اور اس کے ساتھ, اور اللہ نے اس کے ساتھ نیچرل پروٹیکشن دیا ہے. 2 طرف سے پہاڑ ہے اور بیچ میں وہ کریک ہے, تو اٹس نیچرلی پروٹیکٹڈ. اللہ بھی بڑے ایسے جگہیں دیتے ہیں. تو نیول بیس ہے. تو میں نے معلوم کیا کہ یار کیسے جاؤں. اچھا اور ہمارا جو ہے اچھا چونکہ مجھے سمندر کا شوق ہے تو ہمارا ہیز بیوٹیفل بیچز. تو کراچی کا پانی پولیوٹیڈ ہے, تو میں یہ کرتا رہا ہوں کہ تاریخ میں کہ میں وہاں جاتا رہا ہوں ہمارا سوئمنگ کرنے. صبح گئے 4 گھنٹے ڈرائیو, اور روڈ جو ہے وہ فینومینل ہے. جو کوسٹل ہائی وے ماشاء اللہ پاکستانی جو کام کرنا ہوتا ہے نا ایسا کام کرتا ہے کہ کیا بات ہے. ہم تو اتنے اچھی روڈ بناتے ہیں پاکستانی, FWO زندہ باد, کیا ہم کوئی دنیا کی کانٹریکٹ لے سکتے ہیں. اٹس لائک روٹ 1 ہائی وے گئے آپ کیلیفورنیا سے سین فرانسسکو. بھائی یہ لکھو یار, مجھے ٹریول نہیں کیا US. روٹ 1 ایک بہت بیوٹیفل روڈ ہے فرام سین فرانسسکو ٹو لاس اینجلس. مسز عطا بھائی
آپ کہیں آپ کو شارٹ نہیں کرتے؟ اپنے بھائی کے ساتھ شادی سے پہلے ہاں بھائی کا شادی کر گئے کیا؟ بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے. This is very beautiful, right? تو یہ coastal highway is like Route 1. It's so beautiful. Not exactly like Route 1, but it's very beautiful. تو اگر ڈرائیو خوبصورت ہو جائے گی اب ٹھہرے گا کہاں؟ تو پتہ چلا کہ ہمارے نیٹ ورک سے پتہ چلا ہے، میرے نیٹ ورک سے پتہ چلا کہ جو ماسٹر صاحب ہیں نا وہ کسی جاننے والے تھے. تو لوگ ماسٹر صاحب کہیں جا رہے ہیں 2 دن کے لیے، تو ان کا گھر آپ کا اویلیبل ہو جائے گا. تو ہم ڈرائیو کرے گئے اس گھر میں ٹھہرے گئے جو پری پارٹیشن کا گھر ہے. اور جو ہے وہ باتھ روم پرانے، اور جو ہے وہ کہتا کیا کیا تھا کیا تھا ایسے ایسے کر کے پانی نکلتا تھا، ہینڈ پمپ سے پانی نکالو، سمجھے نا، باہر بکریاں پھر رہی ہیں، ایبسولوٹلی سیف. اس لیے کہ وہاں ہوگا کیا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں وہاں. لیکن بیچز بہت بیوٹیفل ہیں، آپ بیچ پہ جائیں یو کین سویم. میں کرتا یہ تھا کہ صبح گئے اور جو 3-4 گھنٹے خوب سوئمنگ کی، اور اس کے بعد جو ہے نا نکلے اور گاڑی بھگائی اور 12 بجے گھر پہنچے. ایک دن میں نا اور ہمارا ٹرپ میں نے کیے ہیں ملٹیپل ٹائمس. تو اس کا جو نوب تھا، لاک کا ہینج جو تھا وہ ایسا تھا. آئیے and I can tell you کہ پاکستان بننے سے پہلے سے لگا ہوا ہے، لیکن ابھی تک فیل نہیں ہوا اور نہ اگلے 50 سال تک فیل ہوگا. ایسے دیکھیں میرے پاس تو نہیں. اچھا شیطان تک کر رہے. اچھا جب بھی بڑھ بات ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے اس کو آف کر دیں. تو ابھی دیکھیے اس طرح سے تھا نا، اب ابھی دیکھیے اس طرح ہائی ٹیک قسم کا وہ ہے کیا کہتے ہیں جی پی ایس کا نا، جی پی ایس ڈیوائس. اور جو میں تنگ ہو رہا ہوں کبھی بند ہو جاتی ہے، کبھی سردی نہیں ہے، جو ٹائم وقت میں بند ہو جاتا ہے، وہ سردی لگ جاتی ہے تو گرم کرتا ہوں، پھر چلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے. بیکاز سو کمپلیکیٹڈ. اس میں پہلے میرا کمپس تھا یار، جس سے میں پورے وار ایریا میں پھرتا رہتا تھا، وہ کیمپس سے ٹھیک لگایا اور چلنا شروع. کہاں لگایا؟ ٹیکس آنے کا. اچھا چلو، تو ہم تو اپنے کام سے اور اپنے کمپس سے ہم نے پوری دنیا کا سفر کر لیا اور یہ جی پی ایس میں تنگ کر رہا ہے. کیوں؟ کمپلیکیٹڈ چیز ہے نا، سمپلسٹی. تو جس طرح سے یہ ہنج چل رہا ہے نا ابھی تک، اسی طرح سے اگر آپ کا ویژن سمپل ہوگا نا تو خوب چلے گا، آسان ہوگا. اور اگر کمپلیکسٹی ڈالتی نا آپ نے تو آپ پھنسیں گے بہت زیادہ. میک اٹ سمپل، کیپ اٹ سمپل، رائٹ. سمپلسٹی. کمپلیکسٹی جب بھی لے کے آئیں جب آپ کو ضرورت ہو. ایک سامنے کہنا ہے کہ میرا ویژن یہ ہے آڈٹ کریں. آڈٹ کیے ہوئے کیا ویژن کہہ رہے میں فائنینشیل کرائسس میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایسی کمپنی بناؤں جو مسلمان بچوں کے لیے کارٹونز بنائیں، اینیمیشن. اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اس کمپنی سے پیسے جنریٹ کر کے ایک اور پروجیکٹ ہے اس کو بھی سپورٹ کروں. میں نے کہا اتنا کمپلیکس کر دیا آپ نے کہ آپ تو اسی میں ڈوب جاؤ گے یار. میرے سب سے پہلے کام یہ کرو کہ جاؤ پہلے جاب کرو اور اپنا فائنینشیل کرائسس سے پہلے باہر نکالو، ٹھیک ہے. پھر اینیمیشن کمپنی سیٹ اپ کرو اور اس پروجیکٹ کو جو سپورٹ کرنا وہ کسی اور طریقے سے کرو. آپ نے اسی آئیڈیا کو اتنا کمپلیکس کر دیا ہے کہ آئی کین ٹیل یو اٹس گوئنگ ٹو فیل. تو کل آپ لوگ جو ٹرینرز ہیں آپ کے پاس جو آئیں گے اپنے ویژنس کو لے کر، پلیز آپ ان کو سمپلسٹی بتائیں، کمپلیکسٹی مت بتائیں. 4 بچے چاہیے ہیں تو سمپلسٹی یہ ہے کہ ایک بیگم 4 بچے، اور کمپلیکسٹی کیا ہے؟ 4 دو بیٹے 3 بیٹے اور 4 بیٹے 4 بیگمات تو سب سے ایک ہے. یہ کمپلیکسٹی ہے. Don't do it. If you really want 4 kids, you know, marry a lady and have 4 kids. اب اس طرح کے الٹے سیدھے کام کریں گے، اگر اس طرح کے آپ کو فون ہی آ جائے گا تو اتنا کمپلیکسٹی کا بیٹھ گیا. یہ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا لینا سمجھ آ گئی آپ کو؟ ماشاء اللہ. آگے چلیں. اسکیل. The scale of vision from the geography, time and depth. کتنا بڑا اسکیل ہے آپ کا ویژن کا؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میرے بچے اچھے ہو جائیں، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے شہر کے بچے اچھے ہو جائیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے صوبے کے بچے اچھے ہو جائیں، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے بچے اچھے ہو جائیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا اسکیل ہے آپ کے ویژن کا؟ اور اچھے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اچھے مطلب یہ ہو جائے کہ کمانے لگ جائیں، یا اچھے جو ہے تربیت بھی ہو جائے، یا جو ہے وہ ویژنریز بھی بن جائیں اور وہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑے کام بھی کریں.
What is the depth? This is called scale. Next, nobility. Nobility is the degree to which your vision touches lives of people other than yourself for greater good. कि क्या आप अपना अपना सोच रहे हैं या औरों का भी सोच रहे हैं? एक साहब ने कहा कि फिर greatness, sorry, nobility और skill तो एक ही चीज हो जाएगी. मैं कहा नहीं, एक चीज नहीं हो जाएगी, different है. अगर एक शख्स ये कहे कि पूरा कराची में हो जाए, फिर ये कहे कि पूरा सिंध में हो जाए, फिर कहे कि पूरा पाकिस्तान में हो जाए, तो उसकी स्केल तो बढ़ रहा है ना, नोबिलिटी बढ़ी? नो, इट्स ऑल अबाउट हिमसेल्फ. मी. एक साहब मुझे कहने लगे कि मैं और मेरी वाइफ का एक विजन है 10 साल पुराना. आज हमें समझ आया कि हमारी नोबिलिटी बहुत लो है. ओनली थिंक अबाउट माई सेल्फ. यू शुड बी थिंक अबाउट नेपाल. कितनी पॉपुलेशन है आजकल? 28 million. ये तो 2 कराची हैं. 1.5 कराची. ये तो 22 साइड है. देखो ना, बड़ा स्पीकर छोटा होता है यार. आप तो सोचो नेपाल में कुछ करना है. पॉवर्टी बहुत है, यू नो, द माउंटेन्स इन नेपाल. बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं. विजन पूरा नेपाल को हिलाओ ऐसे, फिर तो कोई बात नहीं. ये बात क्लियर होगी. नोबिलिटी वर्सेस स्केल. नेक्स्ट, लॉफ्टीनेस. द मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ द विजन. आपका कोई भी विजन होगा, उसी कोई कॉस्ट होती है. फाइनेंशियल कॉस्ट होगी, इमोशनल कॉस्ट होगी. फॉर एग्जाम्पल कहाँ के हमारे अब्दुलरहमान साहब, ये कहते हैं कि पूरे बलूचिस्तान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इस्लामिक लर्निंग एंड कल्चर एंड अ प्लेस ऑफ पीस एंड हार्मनी वेयर देयर इज नो ऑपरेशन, ये विजन बना रहे हैं अब्दुलरहमान साहब. अगर आपने विजन बना लिया तो आपको पता है कितना लॉफ्टीनेस लेवल हाई है इसका. क्योंकि बहुत मुमकिन है कि 2 साल में आपकी कब्र बन जाए तुर्बत में. पॉसिबल है? नहीं है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. बोले ना. हाँ, बोलना भी मुश्किल है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा. कम ऑन यार, इतनी करेज तो होनी चाहिए. तो हो सकता है, पॉसिबल है. हाँ, अगर आपको नहीं करना है ऐसे काम, तो आप इतने लॉफ्टी विजन मत बनाए. थोड़ा ऐसा विजन बनाए कि जिसको आप कर सकते. तो विजन की लॉफ्टीनेस लेवल क्या होती है, क्या कॉस्ट है? हर विजन की कॉस्ट होती है. उसके अपोजिंग एक और कैरेक्टरिस्टिक है, which is a characteristic of a person which is called greatness. greatness का मतलब ये होता है कि आप अपने विजन के लिए क्या कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हैं. That's called greatness. Loftiness is an attribute of the vision. Greatness is the attribute of a person. Simple example देता हूँ. सपोज है कि आपका विजन ये है कि मैं सरीना में 1 हफ्ते बाद लंच करूं. हमें सभी लॉफ्टीनेस लेवल क्या है इस विजन की? कितना लंच है? हाँ, 1950. बहुत समझदार हो. 2000. तो 2000 रुपए लगेंगे. 1 घंटा निकालना पड़ेगा, ड्राइव करके जाना पड़ेगा. ये लॉफ्टीनेस लेवल है, L. ठीक है, ये L है. Can you all see this? L है. ग्रेटनेस लेवल ये है कि आप कितना पे करना चाहते हैं. अगर एक शख्स कहे कि मेरा बजट तो सिर्फ 1000 रुपए है, तो क्या ये विजन अकम्प्लिश हो सकता है? No, because for the vision to become a reality, your greatness level should be equal to or greater than L. कॉमन सेंस की बात है यार. गमे आरज़ू का हसरत, हसरत मोहानी. गमे आरज़ू का हसरत सबब और क्या बताऊं. गमे आरज़ू का हसरत सबब और क्या बताऊं. मेरे शौक की बुलंदी, मेरी हिम्मतों की पस्ती. ये तो हमारे इंटेलेक्चुअल बहुत पहले से कह रहे हैं ना. मेरे शौक की बुलंदी, बड़ा लॉफ्टी विजन उठा लिया. मेरे हिम्मतों की पस्ती.
بھائی اگر شہزادی کی شادی کرنی ہے تو بادشاہ سلامت تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے میرے شیر سے لڑنا پڑے گا. یہ کہتے تھے نا تاریخ میں, جو میرے شیر سے لڑے گا وہ میری بیٹی سے شادی کرے گا. تو اگر شیر صاحب لڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بس لڑیں گے اور مریں گے. تو اگر شادی کرنی ہے تو زیادہ شیر سے لڑنے کی تیاری تو کرو نا, ورنہ جو ہے وہ قتل سے کر دیجیے. آپ نے پہلے کہا تھا کہ you shouldn't constrain yourself because ہاں تو یہاں پہ you're assuming کہ your resources are the only ones that can go into achieving this. You see restaurant example میں کرو, you could think, okay, maybe a girlfriend to take me. ہاں ٹھیک ہے, I mean you can fill it around, or you could say کہ میں کوئی I'll go with a bigger group and negotiate it down to 1,000. بالکل اور پاپڑ دینے کریں نا, تو آپ کریں نا, اپنا برائٹنس لیول بڑھائیں. اگر آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں کرنا ہی نہیں چاہتا, میں پاپڑ بیلنا ہی نہیں چاہتا, تو اس وقت آپ کا برائٹنس لیول کم ہے. جب پاپڑ نہیں بیلنا تو مت کرو. مجھے پتا تھا کہ کرسیوں کا کام ہونے والا, مجھے آئی نہیں ہوں کہ انہوں نے کہہ دیا 15 تو 15 ہی دیں گے 6 بچے. ٹھیک ہے 45 منٹ پہلے پہنچتے ہیں اور لے کے آتے ہیں کرسی. مجھے پتا تھا کہ ہونا یہی ہے. تو آگے میں سر کرسی مل گئی نا بھائی, تو اس کے لیے آپ کو اب پاپڑ بیلنے پڑے, پہلے نکلنا پڑا, بیگوں کو پہلے نکالنا پڑا ہے نا, اور کرسیاں اٹھا کے بھاگنا پڑا. یہ کریں گے تو ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ greatness level should be equal to or greater than L. اگر greatness level less than L ہے تو technically تو vision ہے, vision is the picture that you want to see, but effectively it's a wish, it's a چاہت ہے, یہ آرزو ہے, یہ امنگ ہے, یہ خواہش ہے, یہ پائپ ڈریم ہے, یہ vision نہیں ہے effectively. اور پائپ ڈریمز اور وشز سے اور خواہشات سے اور امنگوں سے دنیا نہیں چلتی ہے, دنیا ویژن سے چلتی بھائی. یہ جو ہمارے ڈرائنگ روم میں ڈسکشن جو ہوتی ہے نا وہ وشز ہوتی ہیں. پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں بھائی اترو نا میدان کے اندر, آؤ نا میدان میں یار, آؤ نا. یہ کیا کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں کرو کرو. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. رنگین خیال کہیں نا, آئے نا میدان میں, کسی سے نیگوشیٹ کریں, کچھ کریں, کچھ جگاڑ کریں, الٹے سیدھے ہوں. یہ بات کیا ہوئی. تو بہت دفعہ ہمارے ویژن اس لیے نہیں چلتے کہ یا تو لاسٹنس لیول اتنی بڑی کی ہے, گریٹنس لیول ہے نہیں, تیاری نہیں. اگر بلوچستان کے ویژن اٹھائیں گے تو ہم چلیں گے تو ان کو زیادہ بہتر نہیں ہونا پڑے گا, اس لیے پیچھے پڑ جائیں گے ایک سردار. اور جو پیچھے پڑتے ہیں تو صحیح پڑھتے ہیں لوگ. ہمارا ایک بچہ انجینئرنگ 3rd ایئر میں تھا اور نام نہیں لے سکتا, ایک بڑے سردار کا وہ کاشتکار تھا اور ہی واز سو آؤٹ اسپوکن ایٹ کالج. اور اس کے بعد پھر جب یونیورسٹی میں بھی گیا تو ظاہر وہ چھپتا تو نہیں ہے, یعنی مختلف لوگوں کو موبلائز کرنے کے حوالے سے 3rd ایئر میں وہ شہید ہو گیا. ہماری 4 بیچ نکلے. وہ ملک دشمن نہیں تھا, وہ کوئی سردار کی جو آپریشن اس کے حوالے سے بھی کوئی بہت زیادہ بات نہیں کرتا تھا, وہ پاکستان سے تھا, لیکن یہ کہ شہید ہو گئے. بہت سے قسم کے مسٹیکس ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں تھوڑا بہت آپ کو کاسٹ پے کرنی پڑے گی, دیٹس پارٹ آف لائف. نہیں ایسے پہلے آپ خاطرہ کریں, پھر میں آپ کو اجازت دوں گا. ہاں بولو. Which comes first, loftiness or greatness? They go parallel. یہ فرسٹ اور سیکنڈ کی بات نہیں ہے. یہ کوئی پہلے دوسری بات ہی نہیں تھی. آپ دیکھیں کون سا ویژن بنانا ہے, اپنی loftiness دیکھیں, اپنی greatness دیکھیں. ہاں اگر آپ واقعی کنوینس سے کام کرنے والے ہیں تو پھر اپنی greatness بڑھائیں
اور ویٹنگ بڑھانے کے اللہ کی طرف دیکھیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ دنیا میں، ہم لوگ نے دنیا میں جنرلی جو پاپولیشن ہے وہ اپنے پوٹینشیل کے 3% پہ آپریٹ کر رہی ہے. کہ عمران فضل صاحب ایسے ہی ہے نا، اب HR کے آدمی 3% پہ، اور ہم مسلمان تو شاید 1% پہ بھی نہیں. ہم اپنا جو پوٹینشیل ہے، جو ہماری استعداد ہے، اس کے 1% پہ کام کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. پہلے سوچا تھا کہ نا الہ آباد بہت ایگزیجریٹ کرتے، پھر مجھے اپنی لائف میں، اپنے ٹریولز میں ایسے لوگ ملے کہ وہ واقعی آپ کو چینج کر دیں گے جذباتوں کی میٹھی. ایسے وہی اللہ میں بات ایگزیجریٹ نہیں کر رہے تھے یار. حدیث میں آتا ہے، اگر اس کو عربی یاد ہو تو مجھے بتائے گا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ اپنے دروازوں سے ہٹاتے ہیں. یعنی ان کا حلیہ ایسا ہے کہ لوگ اپنے دروازے پہ کھڑے نہ ہونے دیں. لیکن وہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ پہ قسم کھائیں تو لوگ قسم پوری کریں. ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابر. یہ عربی میں پڑھے پھر ترجمہ. ان من عباد اللہ ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابر. او کما قال علیہ السلام. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ پہ جب قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرتے ہیں. اور اس سے پیچھے الفاظ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو وہ سفارش نہیں مانتا. اس کے ہاں وہ اگر کسی کے ہاں کا رشتہ لینے چلا جائے تو اس کو رشتہ کوئی نہیں دیتا. لیکن اللہ کے اوپر قسم اٹھا لے اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرتے. حدیث ہے، حدیث بہت مشہور حدیث ہے کہ کوئی اس کی سفارش نہیں سنتا، کوئی اس کا رشتہ ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے جب وہ قسم اٹھا دینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی علاج ہوتی ہے. ایسے تو لوگ دنیا میں بھائی آج بھی ہیں، آج بھی. ہم اپنے پوٹینشیل کو پہچانے ہیں. سسٹم ڈی میں ایسے پھنسے ہیں کہ بس میری گاڑی آ جائے، میرے بچوں کا ایڈمیشن کراچی گورنمنٹ میں ہو جائے اور میرا کھانا ہو جائے، اور اسی پہ رو رہے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے. بھائی میرے بچوں کا وہ میں سمر ہالیڈیز کے لیے انگلینڈ نہیں لے کے جا سکی، رو رہے ہیں. میرے بچوں کے پاس نائک کے برانڈیڈ شوز نہیں ہیں. اس پہ غم ہے. اللہ تعالیٰ کرے میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے پیتھیٹک لائف سے. آمین بولے آمین. ہمارے پاس ابھی پچھلے ہفتے آئے تھے 40 بچے تھے، ٹین ایجرز. پچھلے سال بھی ہوا تھا، پورے سال بھی ہوا. تو میں نے سوچا کہ یہاں پر دوسرے لیول پڑھا کے دیکھتا ہوں کہ بچے کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. تو میں نے ایک ہائی ڈوز کی کہانی سنی تو لٹرلی اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھائی اگر 13 14 15 سال کے بچے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تو مطلب کہ لگی. وہ اسٹوری یہ تھی. اب آپ پوچھیں کون کس کی تھی. ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں جاننے والے، ہی از ویری انفلوئنشیل اینڈ ویری ویل کنیکٹڈ. انہوں نے کہانی یہ سنائی اپنے سسر کے بھائی کی. ان کا نام جو ہے ڈرائیور میں یاد نہیں ہے، میں لیٹس کال ہم اسلم. کہانی بہت سے سنیں. انہوں نے وہ بہت بیمار تھے ہیں، ہیز اوور 70، بیماریاں ہو چکی ہیں، مثل دراز ہوئے ہیں. کیونکہ ہیلتھ کا پیشنٹ تو ہوتا نہیں ہے شروع میں، کتنے ہیلتھ کیس میں پیشنٹ رکھتے نہیں ہے تو ڈرائیور 60-70 تو آدمی لے جاتے. تو یہ ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری یہ خواہش ہے، آخری خواہش ہے، میری آخری خواہش ہے. تو آپ کو آپ کے اتنے کنیکشنز ہیں، آپ اتنے ریسورسفل ہیں تو آپ مجھے ہیلپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یار ایک ذہین شخص کی آخری خواہش ہے، جتنا کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. تو کہا نہیں آپ بتائیے میں کیا آپ کے لیے مدد کر سکتا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا عمران فضل صاحب
کہ میں بزنس کیا کرتا تھا اور میرے ساتھ کے 2 ٹکے کے لوگوں نے بڑے بڑے بزنس بنا لیے اور آج ڈیفنس میں، کراچی کے ڈیفنس میں ہزار گز کے بنگلوں میں رہتے ہیں اور میں ابھی تک 500 گز کے بنگلے میں رہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرا جنازہ بھی، سیٹ اسلم کا جنازہ بھی 1000 گز کے مکان سے نکلنا چاہیے. نکل ہی گیا تو فائدہ کیا؟ ڈاکٹر صاحب سنیں، آپ فلانی پولیٹیکل پارٹی کو جانتے ہیں؟ میں جی ہاں جانتا ہوں. تو آپ پلیز ان سے بات کر کے مجھے زمین دلوا دیجیے، گھر میں بنا دوں گا. کیا مطلب زمین دلوا دیجیے؟ قبضے کی زمین دلوا دیجیے تو گھر میں بناؤں گا. او بھائی آپ کی ٹانگیں قبر کے اندر ہیں، آپ جانے والوں یار، اب تو کچھ اور سوچو. یہ ہے کلاسیکل سسٹم بی افیکٹی. وائرس چڑھ گیا ہے پورا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اینڈ ایسے پیتھیٹک سچویشن سے بچائے. جی بولو آمین. اس لیے کہ اگر ہم نے خیال نہیں رکھا تو اللہ حفاظت فرمائے میری سب سے پہلے کہ ایسی کئی مشکلوں میں پھنس جائے. کیوں اس کو تو وہی نظر آ رہا ہے، اس لڑکی کو نظر آ رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے وہ 1000 گز کا مکان. کسی کو جو ہے وہ گاڑی نظر آ رہی ہے، کسی کو جو ہے وہ بنگلہ نظر آ رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ کچھ نظر آ رہا ہے. تو پلیز یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سوچیں یا تو ویژن ہو، کوئی کام کا ہو، ورنہ تو آدمی تو یار پھنس جائے گا نا. ممکن نہیں تعین منزل پہ اتفاق. تم آسمان سے دیکھ رہے ہو، زمین سے ہم، جو آدمی اس سچویشن میں ہوتا ہے اس کو وہی نظر آتا ہے. 2-3 سال پہلے بات ہے کہ وہ ہاں گاڑی دے گئی، ڈرائیور نیچے آتی ہے، گاڑی بھی جاتی ہے. اس لیے جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے گاڑی کیا مطلب، کیا گاڑی کا مطلب ریڈی کیش. If you are an entrepreneur, گاڑی کا آگے بھی جا سکتی ہے لیکن آ جائے گی، جا سکتی آ سکتی ہے، گاڑی چلی گئی، نو پرابلم، اللہ پڑے. تو ہم نے کہا کیا کریں، رکشہ زندہ باد. تو صبح نکلا ورک شاپ پہ جانا تھا تو میں نے دیکھا ایک لڑکا رکشہ پہ بیٹھا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ رکشے میں جانا ہے کہ ہاں چلیں. اور پھر اس نے کہا میں جو ہے دوسرے رکشے میں آپ لے کے چلتا ہوں. تو اس نے اس طرح سے کیا تو نہیں اس میں لے کے چلتا ہوں. تو اس کے ہاتھ ایک اور رکشہ کھڑا ہوا تھا، دونوں رکشے بڑے چمک رہے تھے نا. تو وہ مجھے بتایا تھا کہ ہم نے نا ایک سے شروع کیا تھا اور اب ہم گاؤں سے آئے تھے، اب ہمارے 2 رکشے، یہ میرا بھائی چلاتا ہے یا میرا کزن چلاتا ہے اور یہ میں چلاتا ہوں. تو ہی واز سو ہیپی، اس رکشے میں اتنا خوش تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یار واو، because that's his world. اس کا رکشہ، وہ گاؤں سے آیا ہوگا، سائیکل پہ ہوگا، بیچارہ رکشہ پہنچ گیا، so happy. That's his world. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. دامن چھوٹا ہے، دامن بڑا بھی ہو سکتا تھا یار. کن چیزوں میں خوش ہو کے بیٹھ گئے؟ MBBS. Nothing against MBBS. They have a bigger vision to live for. تو ایک کہانی ہے جو سنا دیتا ہوں آپ کو. ارادہ تھا کہ نہیں سناؤں لیکن ہم سنا دیتے. آپ ہے نا، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں سے بہت محبت ہو گئی، ہم سب سن لیں. ہوا یہ کہ فنڈ ریزنگ ہم کرتے تھے. اچھا فنڈ ریزنگ کے چکر میں کیا ہوا کہ ہم کو خطیب بننا پڑا. لوگوں نے کہا کہ بیٹا جمعے خطبہ دو. اصل تو یہ ہے، اچھا ہمیں جمعہ خطبہ آتا نہیں تھا. ہمارے علماء دوست ان سے میں کہا جمعہ خطبہ بتاؤ کیسے دیتے ہیں. کا کوئی مسئلہ نہیں. میں اچھا تھا یہ سسٹم ہوتا ہے، یہ پروسیسز ہوتے ہیں، یہ سنت فلانا ہے. ہمیں کہا یار ہم تو سمجھے بہت مشکل کام ہوگا. ہم خطیب بن گئے اور میں نے US کے بہت مساجد میں جمعے خطبے دیے، انکلوڈنگ اسلامی سینٹر تھینا مسجد. میرے خیال سے
اچھا جناب، اچھا اس کا خیال ہے کہ آمنا کھڑے ہو جائے گا اس کی کوئی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھیں، اس کے سنت ہوتی ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ایسے بھی کھڑے ہو گئے اور کچھ الٹی سی بات ہوئی نا تو پٹیں گے لوگ مارتے ہی بڑا رہے خیال رکھیں، دو دور پٹتا پٹتا بچوں اور لمبی کہانیاں بھی سناؤں گی. تو ہوا یہ کہ ہم جمعہ خطبہ دینے شروع کیے تو میں نے کہا جمعہ خطبہ دیا ہارٹفورڈ کنیکٹیکٹ. ہارٹفورڈ ایک شہر ہے کنیکٹیکٹ میں نے جمعہ خطبہ دیا. ہاں کنیکٹیکٹ. اچھا جناب ہوا یہ کہ اچھا جو ہماری فاؤنڈیشن تھی اس کا کیا نام تھا؟ ہماری فاؤنڈیشن نام کیا تھا؟ بینیولنس انٹرنیشنل. بینیولنس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن. اچھا فاؤنڈیشن کیا ہوا کہ became one of the largest Muslim foundations globally. تو دنیا کے ٹاپ اس زمانے میں بینیولنس فاؤنڈیشن was larger than Islamic Relief, it was larger than other groups. تو پرانی ہے نا کافی. اس فاؤنڈیشن کے ہم ممبر تو بورڈ بن گئے. کوئی اچھا ایک سکسیسفل آرگنائزیشن کے تھے تو چلو لیکن ممبر تو بورڈ بن گئے. تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یار بینیولنس فاؤنڈیشن ویری سکسیسفل تو ان کو نا ماڈل کرنا چاہیے. کبھی ہم اسلام کو جو ہے وہ ہم کرتے تھے ایڈوائز، کبھی ICNA کو ایڈوائز کرتے تھے، کبھی IANA ہوتا اس کو ایڈوائز ہم کرتے تھے. جمعہ میگزین شروع ہوا تھا الجمعہ میگزین، تو اس کو انیشلی ہم نے پورا ہیلپ کیا تھا کہ کیسے اس کو فنڈ ریز کرنا ہے، کیسے وہ کرنا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں جی آپ کے تو فاؤنڈیشن بہت سکسیزفل ہے تو ایک کام کریں کہ کیا آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے لرننگس ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم نے ایک اسلامی اسکول بنایا ہے وہ چل نہیں رہا. یہ بہت اہم کہانی ہے، پاسبلی اس کے اندر کوئی ریولیوشن پوائنٹس ہوں گے، بڑا غور سے سننا. ہمارا سن رہے ہو؟ اچھا تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے شیئر کرنا ایکسپیرینسز. میں نے بہت سے بات کی، وہ جلال سا تھا، اس نے نہیں ویک ڈیز نہیں دے سکتے آپ. سمجھے کون سا باس تھا، نام نہیں بتایا، سمجھے نا. وہ جب تھا جلال، اس نے کہا نہیں ویک ڈیز نہیں دیتے نا، یو ویری بزی، ویکینڈ دے دو. میں نے ٹھیک ہے. تو ڈیسیجن یہ ہوا کہ سیٹرڈے عشاء کے بعد ہم سیشن کریں گے، اس وقت فجر میں بیٹھیں گے سنڈے کو اینڈ ول گو آل دا وے ٹل عشاء. اس کے اندر ہم شیئر کریں گے فنڈ ریزنگ کے ٹپس، مینجمنٹ کے سمپل ٹپس، ٹیم بلڈنگ، جو چیزیں تھیں سب شیئر کریں. ان کے بورڈ میں، اسکول کے بورڈ میں کوئی 10-12 لوگ تھے، جس میں ایک پاکستانی بھی تھے، 1-2 انڈینس تھے، باقی سارے عربس تھے. تو ٹائم سیٹ ہو گیا. اچھا اب یہ بات ہو رہی تھی شاید سپٹمبر میں یا اکتوبر میں، ٹائم سیٹ ہوا دسمبر کا، دسمبر 15، مڈل آف دسمبر. خیر ٹائم سیٹ ہو گیا. اب ہم نے سوچنا شروع کیا. تو آئیے میں دکھائیں گے اس کا کہاں چلا گیا پوائنٹر. ہاں یہ تو شکاگو جو ہے وہ یہاں ہے. یہ چلتا ہے. آپ کہاں دیتے ہیں سالوں سے؟ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، چھپے ہوئے تھے تم. اچھا تو یہ جو ہے شکاگو ہے نا، تو یہاں سے ہارٹفورڈ از اراؤنڈ لائک 900 some miles، 900 میل. تو 900 میل کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ صبح فجر میں نکلیں تو آپ مغرب میں پہنچ جائیں گے. 900 miles what? How many hours? It will be around 13-14 hours of drive. ٹھیک. اور فلائٹ ٹائم از اراؤنڈ 2 hours، 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 2 گھنٹے. تو اگر نارملی فلائی کون چلائے گا اتنی لمبی گاڑی؟ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار شکاگو کے اندر ونٹرز جو ہیں وہ آتی تو ہیں لیکن اسنو نہیں آتی دسمبر میں. اسنو آتی ہے ایکچولی ان جین، لیکن کبھی کبھی دسمبر میں برف پڑ بھی جاتی ہے. میں کہا اگر برف پڑ گئی تو سارا ٹریول ڈسٹرب ہو جائے گا. اور اتنی مشکل سے ٹائم میں نے سیٹ کیا ہے تو یہ تو مس نہیں ہونا چاہیے. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں گاڑی میں ڈرائیو کر لیتا ہوں، کیونکہ انٹر اسٹیٹس جو ہے US کی وہ جتنی بھی برف ہو بند نہیں ہوتی فار ملٹری ریزنس. تو کرتے کیا ہے کہ برف آتی ہے تو وہ ان کے جو اسنو ٹرکس ہیں وہ چلتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں. انٹر اسٹیٹ کھلی ہوتی ہے. تو میں کہا اگر برف بھی آئے گی تو انٹر اسٹیٹ کھلی ہوگی، ہم چلتے چلے جائیں گے. اچھا گورے جو ہیں نا وہ بہت انوسنٹ ہیں اور بہت پیارے ہیں، جیسے برف دیکھتے گاڑی سے کر دیتے ہیں سیفٹی کے لیے. ہم پاکستانی ہیں جو گاڑی ہم چلاتے رہتے ہیں. تو میں کہا ہم تو پاکستانی ہم چلاتے چلے جائیں گے.
اچھا خیر، اب ہوا کیا کہ میں نے ایک گاڑی رینٹ کی بڑی، جس کے نا فرنٹ ویل ڈرائیو بہتر ہوتی ہے اسنو کے لیے. اچھا جناب، اور ہم نے پورا پلان بنا لیا. اچھا اس زمانے میں ہمارے جو ہے وہ ایک عدد بچہ تھا چھوٹو، اور جو ہے ایریا، تو ہم نے کہا کہ یار اب کہاں ان کو چھوڑیں گے، تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے ٹریول کار. پھر میں 2-4 کام اور کر لوں گا، تو ڈرائیو کر کے جاؤں گا اور گھومتا پھرتا ڈرائیو کرتے ہوئے اور بھی فنڈ ریزنگ ایونٹس کرتا ہوں، واپس شکاگو آ جاؤں گا. اب میں نیوز سن رہا ہوں، 1 ہفتہ رہ گیا، 5 دن رہ گیا، تو نیوز کیا آ رہی ہے پتہ ہے؟ Oh, we will be having sunny weather in Chicago for the week. بس میں تو سوچ رہا ہوں کہ یار پتہ نہیں کیوں میں نے یہ سوچا، آرام سے ٹرائی کر کے چلا جاتا، ویدر تو سنی ہوگا. 2 دن پہلے بھی دیکھا ویدر سنی ہوگا. 1 دن پہلے نیوز آئی کہ کل جو ہے اسنو اسٹارم آ رہا ہے. It's going to hit Chicago at around 8 AM. Oh, snow storm. تو میں نے اگر نکلنا تھا سپوز کریں 6 بجے صبح، تو میں نے کہا 5 بجے نکل جاتا ہوں اور اسنو اسٹارم کے آنے سے پہلے I will leave. اور تھا بھی کیا سیٹرڈے، تو ویسے ہی سیٹرڈے کو گورے سوتے رہتے سارے. گورے صبح اٹھتے ضرور ہیں لیکن ہفتہ اتوار کو نہیں اٹھتے سفاری میں. تو اگر ہم صبح اٹھنے لگ جائیں تو ہم گوروں سے آگے نکل جائیں گے، کیونکہ ہم ہفتے کو بھی اٹھیں گے اور ہم اتوار کو بھی اٹھیں گے. ڈاکٹر سمجھ ایسے ہے. اچھا خیر ہم اٹھے اور ہم نے 5 بجے جو ہے وہ ڈرائیو شروع کر دی. اور بڑا خوش ہے نا کہ ہاں ہاؤ اسمارٹ آئے ہیں، کتنا میں سمجھدار. میں نکلا، یہ I-80 جاتی ہے آپ کو پتہ ہے، انٹرسٹیٹ 80، اس کو میں نے لیا. اب جا رہا ہوں مجھے سے، میں نے انڈیانا کراس کیا. جب میں یہاں پہنچا تو میں نیوز سن رہا ہوں، تو ہو کیا رہا تھا کہ جس ٹاؤن سے میں گزر رہا ہوں اس کے لوکل نیوز اسٹیشنز میں کیچ کر رہا ہوں. تو اس کا جو لوکل نیوز اسٹیشن تھا اس میں پتہ چلا کہ میں ایک انفارمیشن مس کر چکا ہوں. انفارمیشن میں یہ مس کر چکا ہوں کہ جو اسنو اسٹارم ہے وہ ہٹ کرے گا 8 بجے، but it is moving east at 150 miles an hour. میں نے کہا لو یہ کیا ہو گیا. اچھا اب تو ہم انجینئرز ہیں. میں نے فوراً کیلکولیٹ کیا، تو میں نے کہا یار یہ تو 3 گھنٹے پیچھے مجھ سے ظالم، اور یہ آ رہا ہے. It's going to catch me 150 miles an hour کا مطلب کیا ہے یار، آپ کو تو اڑا دے گا وہ. اب کیا ہوگا آگے، تو میٹنگ ہے، سوچ میں پھنس جاؤں گا. تو میں نے وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے. آپ نے نہیں کرنا، یہ غلط کام ہے، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں آن ریکارڈ، یہ غلط کام ہے، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے. میرے دماغ میں کوئی نہیں تھا US میں، وہ یہ تھا کہ سارے کام تو چھوڑ دیے الٹے الحمدللہ. میوزک چھوڑ دی، ورنہ میرا بینڈ ہوتا بھی، وہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. میں سوچتا تھا کہ یار 2 چیزیں نہیں چھوڑتا، اتنا تو ہونا چاہیے. ایک بنانا سپلٹ، یہ نا آئس کریم، وہ میں کھاتا تھا اور میں بہت سیریس تھا. ہر 3 دن بعد میں جاتا تھا بیسکن رابنس اکیلے. وہ میرا اپوائنٹمنٹ ہوتا تھا اور بیٹھ کے کھاتا. لوگ کہتے تھے بہت غلط چیز ہے، اتنی کیلوری میں، بس وہ نہیں، مجھے تنگ تھا یہ بھی چھوڑ دوں. تو ہر 3 دن جا کر میں کھاتا تھا. باقی میرا بجٹ تھا بنانا سپلٹ. کھائیے گا آپ نے؟ اگر نہیں کھائے تو کھانا سر، آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے. پھر مطلب بنانا سپلٹ نہیں کھائی تو آپ نے کیا کیا؟ ایک نام تو کھاؤ، وہ بھی بیسکن رابنس کی 3 اسکوپس. اچھا اس دن میں اگر لنچ پہ جاتا تھا شام کو 7 تو میں لنچ نہیں کرتا تھا، میں صرف بنانا سپلٹ کھاتا. ٹھیک ہے، اور اس دن تھوڑی ایکسرسائز زیادہ کرتا. ٹھیک ہے، اتنا اپنے دل کو تسلی دیتے. دوسرا غلط کام یہ کرتا تھا، اللہ مجھے معاف کرے، وہ تھی اسپیڈنگ. تو میرے پاس جو ہے نا سب سے ایکسپینسو ریڈار ڈیٹیکٹرز ہوتے تھے، کے بینڈ، ایکس بینڈ، ریڈار، لیزر، سارا. اور مجھے سب پتا ہوتا تھا کہ اسپیڈنگ کیسے کرنی ہے، اور میں اسپیڈنگ سکھاتا تھا. اس کا ٹرینر تھا، اسپیڈ کیسے کرنا ہوتا ہے، کیسے بچنا ہوتا ہے. اچھا گولے بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان مارک گاڑیاں لے کے آ گئے. سمجھے نا، گاڑی میں کوئی مارکنگ نہیں ہوتی اور اس میں پولیس والا بیٹھا ہوتا ہے، اندر لائٹ ہوتی ہے، وہ آگے پکڑے گا. تو ہم نے ریسرچ کیا، ہم تو سائنٹسٹ بھی ہیں، یہ ریسرچ کی کہ کون سا اسٹیٹ کون سی ان مارک گاڑی خرید رہا ہے. تو نیبراسکا یہ خریدتا ہے، نیو یارک یہ خریدتا ہے، کیلیفورنیا یہ خریدتا ہے، اوہایو یہ خریدتا ہے. تو اگر اس میک کی گاڑی آئی نا پیچھے سے، میں سلو کرتا. اور جب گھسی تو چیک کرتا تھا کہ اندر پولیس آفیسر ہے یا نہیں. کہ رول یہ تھا کہ اندر پولیس مین کو یونیفارم میں بیٹھنا ہے، اور اگر نہیں ہے بھگاؤ. سمجھے؟
تو خیر میرے پاس بہت لوگ کلیکٹ کرتا ہے. آپ لوگ اسٹیمپس کلیکٹ کرتے ہیں نا, میں اسپیڈنگ ٹکٹس کلیکٹ کرتا. کیلیفورنیا کے, ٹیکساس, اوہایو کا میں ملا ہے, نیبراسکا ملا ہے, نیو یارک میں 2-3 مل چکے ہیں. نہیں اس لیے فوراً پے کرتا تھا. نہیں پوائنٹس اس طرح سے نہیں جاتے بیکاز آئی ایم پیئنگ آن ٹائم. اور میں نے اسی کام کے لیے لائسنس رکھا ہوا تھا کینیڈا کا. ایک زمانے میں آئی واز آلسو کینیڈین امیگرینٹ. میں کینیڈا گیا اور اپنے یو ایس لائسنس سرینڈر کر کے کینیڈین لائسنس لے لیا. پوائنٹس تو ویسے ملتے ہیں نا اگر آپ اگر یو ایس لائسنس ہو, کینیڈین لائسنس دیکھا آپ کو شکایت ہو کرے ڈاکٹر صاحب مجھ سے آپ کنسلٹنگ لیں. اگر آپ کے پاس کینیڈین لائسنس تو پوائنٹس نہیں چڑھتے. ہاں کینیڈین لائسنس سے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد بولتے ہیں آپ کو دے ول اسٹاپ یو, کیونکہ جب ڈالتے ہیں نمبر پلیٹ, گاڑی تو آپ کی یو ایس میں رجسٹرڈ ہے, جب نمبر پلیٹ ڈالتے ہیں تو آپ کا یو ایس لائسنس آتا نہیں تھا اس زمانے میں, تو وہ بتاتا تھا کہ نو لائسنس, دے ول اسٹاپ یو. جب آپ کینیڈین لائسنس دکھاتے تھے پھر دے لیتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی تکلیف, لیکن آل گڈ تھنگز ان لائف کم ایٹ اے پرائس. تو پوائنٹس تو چڑھتے نہیں تھے میرے سے. اچھا میں پے فار ٹائپ میں کر دیتا تھا, ایسا کہ وارنٹی نہیں کرتے نا میرے خلاف. اچھا آپ سمجھ گئے, آپ میرا بیک گراؤنڈ سمجھ گئے نا. اب پیچھے اسٹارم آ رہا ہے اور میں ٹرینر ہوں اسپیڈنگ, میں کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا کہ ٹوپی رکھی سائڈ پہ, برا لگتا ہے, اور میں نے سے کہا کہ بھائی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرو. آسی چڑھائے, لگایا. اچھا 100 کے اگر اوپر چلے گئے لیکن کچھ لیجیے 100 سے اوپر پکڑے گئے نا, 100 مائلز این آور سے اوپر یعنی 160 کلومیٹر سے اوپر پکڑے گئے نا تو جیل میں ڈال سکتے ہیں آپ. اس کے نیچے ٹکٹ ملے گا. میں کبھی 99 پہ چلا ہوں مائلز این آور یعنی 160 کلومیٹر میں چلا لیتا ہوں, اور جہاں موقع ملا تو 150 120 لے جائیں گے. اب ہم بھگا رہے ہیں, پورا سسٹم اور سارے دیکھ رہا ہوں, پوری نالج نہیں. تو اللہ کی فضل سے لیکن کیا ہوا, میں نے پورا انڈیانا کراس کیا, پورا اوہایو کراس کیا, ایری پینسلوینیا کراس کیا, بفلو کراس کیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے پیچھے. تو جی 200 میل دور ہے, 100 میل پیچھے رہ گئے, 50 25 ہم کیا کریں. اور بفلو کے آگے جا کر وہ آ کے ہٹ کر گیا, ٹنگ اسٹارم شروع. اور ایسا زبردست اسٹارم کہ ویزیبلٹی واز زیرو, جیسے یہاں فوگ میں ہوتی ہے نا. اگر میں فوگ میں چلا رہا ہوں نا, پنجاب چلا رہا ہوں گاڑی میں کار رائڈ نا, تو اس میں اللہ کی ایک رحمت ہے, اس کا نام ہے ڈائیڈ وو. تو ڈائیڈ وو پیچھے لگاتے ہیں گاڑی, تو وہ آپ کو لے جائے گی, ان کو یاد ہوتا ہے سارا. اس لیے ڈائیڈ گزرتی ہے تو پورا قافلہ گزرتا ہے. اور اگر دیکھیں پاکستان میں جو پنجاب میں ڈائیڈ جاتی ہے تو پورا قافلہ جا رہا ہے 5 گاڑی میں, یہی طریقہ. تو وہاں کیا ہوا کہ وہاں ایک ٹرک تھا, یہ وہ چل رہا تھا, کہ مجھے کو نظر نہیں آتا کہ میں روڈ پہ ہوں یا فیلڈ میں ہوں, تو میں اس ٹرک کے پیچھے ڈال دیا, میں یہ روڈ نہیں کرے گا, ان کو تو سب یاد ہوتا ہے نا. تو ایک عجیب رومانٹک سا سین تھا. ایک چلو مولوی صاحب, پورا اسٹارم چل رہا ہے, اس میں ایک ٹرک چلا جا رہا ہے سنو کرتے ہوئے, اس کا وہ سالٹ پھینکتے ہیں, سالٹ, وہ سالٹ میں گاڑی ڈالا نا, تو میں نے گاڑی چلا سالٹ, اور اس کے پیچھے میں چلا جانا, ایک ٹرک اور ایک میں. ہاؤ رومانٹک. آدھے گھنٹے میں وہ کراس کر گیا. جب کراس کر گیا بالکل وائٹ ہو گیا, پورا وائٹ, اور ایک ٹرک چلا جا رہا ہے, ایک چلو مولوی صاحب چلے جا رہے ہیں. جب میں تھوڑے سے آگے گیا تو اگلے جو سیکشنز تھے ہائی وے کے وہ تو کلین ہو چکے تھے نا پورے. تو پھر ہم نے اسپیڈ پکڑی. اب میں گھڑی میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ یار لیٹ نہیں ہو سکتی کہ میٹنگ ہے 8 بجے. تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو لنچ میں چھوڑو, جسٹ ٹیک اے سینڈوچ, ایٹ ان کہا, اور مستی وستی نہیں کرتی. چلو گئے وہاں, ایک جان صاحب کو جانتا تھا, وہاں اپنی فیملی کو اتارا, اور میں ہارٹفورڈ کی مسجد پہنچا. یہ ہارٹفورڈ کی مسجد ہے, اور اسلامک سینٹر بہت بڑا ایریا ہے ماشاءاللہ سے, اور اس کے نیچے جو بیسمنٹ ہے دیٹس دا اسلامک اسکول. تو میں نے کہا کہ یہاں گاڑی پارک, تقریباً 7:45 بجے پہنچا. آف کورس کوئی نہیں تھا. عشاء جو ہے بہت جلدی ہو جاتی ہے ونٹرس میں. یہاں کتنے بجے ہوتی ہے عشاء؟
पौने 7 बजे नहीं पढ़ी कल हमने जमात, वहाँ ऑर्डरली रहती ईशा भाई, यहाँ पौने 7 बजे पढ़ी ना, 6:15 बजे फारिग हो जाएंगे ईशा से, सो नॉर्थ, तो लोग ईशा पढ़ के चले गए थे। तो मैं गाड़ी स्टार्ट करती, सख्त सर्दी, इस्लामाबाद तो उसके सामने ना समर है, याशी है इस्लामाबाद, अभी भी इस्लाम की सर्दी ना ब्यूटीफुल है, क्योंकि वहाँ होता है -15 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको तो वार्म क्लाइमेट से मजा लेके आगे सर ऑस्टिन टेक्सास बारह में आप जाए ना शिकागो कर रहे हैं, और तुम भी करीबी में बैठे जाओ ना जरा टोरंटो। तो मैं गाड़ी स्टार्ट कर बैठा हुआ, 8:10 पहले मिठू आए, अरे पब्लिक होती बड़ी तेज है, उन्होंने देखा इलिनॉय नंबर प्लेट, समझ गए सुलेमानी होगा, ओ मिस्टर सुलेमान हाउ आर यू, कम ऑन इन, मैं अंदर गए, उन्होंने खोला, बिल्डिंग तो हीटेड ही रहती है, यू कैन नॉट लीव द बिल्डिंग कोल्ड, बिल्डिंग हीटेड होती है। तो हम जाके बैठे कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ कॉन्फ्रेंस होनी थी वहाँ बैठे, एक और 8:15 बजे आए, एक 8:20 पे आए, एक 8:30 पे आए, और मीटिंग शुरू हुई 8:40 पे सारे जन हो गए, 8:40। अब तो अल्लाह का बहुत एहसान है जे कि मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, रगड़े लगे, जूते लगे, सब कुछ हुआ। उस वक्त चूँकि हम थोड़े से ज़्यादा यंग थे, अभी हम जवान हैं, उस वक्त हम नौजवान थे, तो नौजवानी में गुस्सा होता है तेज, टेम्पर तेज, हमारा बहुत तेज था, हमारे रिश्तेदारों में बहुत मशहूर था कि इसका जब इसको चढ़ गई ना गुस्सा, तो उन्होंने सारे रिश्तेदार रास्ता छोड़ देते, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। कभी कभी आता है, कभी काफी बेहतर, क्यों बेगम बेहतर हो गया जी, बोले जी मेरा तो टेम्पर चढ़ गया भाई। जैसे सब आके बैठे ना, तो मैंने कहा कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, गो अहेड। मैंने कहा व्हाई आर यू लेट, फिर कहते हैं, यानी खिड़की की तो इशारा करके कहते हैं ऐसे, मिस्टर सुलेमान लुक एट द स्नो, तुम वो जाए तो वहां तक भी पहुंच चुकी थी, स्नो स्नो बर्फ बहुत थी, लुक एट द स्नो, यह पहली आदमी तपा हुआ है, अब और छेड़ोगे। मैंने कहा कि if I can drive 950 miles in this snow and be here on time, why are you late? think अब क्या जवाब आया होगा बगल भाई, क्या जवाब आया होगा? सॉरी नहीं, सॉरी भी नहीं आया, खामोशी। पब्लिक समझदार है भाई, वो समझ गए मौलवी साहब तपे में, अब जो छेड़ो मत, खामोशी। अल्लाह मुझे माफ करे, मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए, अब तो नहीं करूँगा ऐसा काम, मैं अपनी गलतियाँ बताऊँ भाई, अपनी चोटें बताऊँ, लोगों को ऐसे डांटना मारना नहीं चाहिए, अल्लाह को अच्छा नहीं लगता, चुप करके काम करो, ऐसे ही है ना। वो कहता है जरा सी पी के बह गया, उसे मैं गले से निकाल दो, जो जरा सी पी के बह गया उसे मैं गले से निकाल दो, यहाँ तंग नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ का काम है, इसलिए मैं बहुत पिटाऊँ लाइफ में, अल्लाह मुझे माफ करे, पिटाई को तो बाकी पिटाऊँ, जूतों से, डंडों से, आप पिटाई, चलो अल्लाह कभी आपको ऐसा ना कराए, लेकिन कभी कभी 2-3 पढ़नी चाहिए सर, ये भी एक्सपीरियंस है। एक बार हमको ना वो गाड़ी की ट्रंक, वैन की ट्रंक में हैंडकफ करके लेके गए, उल्टा डाल के, तो एक साथ कहते हैं मैंने भी बहुत सवारियां जो है ली हैं सुलेमान साहब, मैंने कहा आप किसी ट्रंक के अंदर हैंडकफ के साथ ट्रैवल किए? कहते मैंने नहीं किया, मैंने कहा आप छोड़ देना, दिल्ली पे काम करेंगे तो ऐसा होगा, बच गए। तो हुआ ये कि जनाब वो सही नहीं काम किया मैंने, फेल नहीं। तो मैंने अगला सवाल पूछा, मैंने कहा हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू डाई फॉर दिस स्कूल, रेज योर हैंड्स। ये सांस मिलेगा, कितने हाथ खड़े होंगे? एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। मैंने उनसे कहा यू हैव इनवाइटेड मी हियर टू गिव यू एडवाइस, और मशवरा जो है वो अमानत है, मैं इंग्लिश में बोला था लेकिन तर्जुमा करो, मैं कहा मशवरा अमानत है ना, अल-मुस्तशार अमीन, मशवरा का देने वाला अमीन है, अमानतदार है, मैं कहा मशवरा अमानत है, मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ, क्लोज दिस स्कूल डाउन नाउ
and find something that you are willing to die for and do that. یہ اسکول بند کریے اور ایسی چیز جسے زندگی دینا چاہتے ہیں اس کے لیے کیجیے اور یہ. اور میں کھڑا ہوں, میں کہا نا ویری ہنگری, بھوک لگی تھی بہت, کھانے کے معاملے میں بہت سیریس ہوں بھائی. کیا مطلب یار؟ میں کہا I'm very hungry and let's go and have a banana split. یہ کہہ کے بات کرتا میں باہر نکلا, وہ میرے پیچھے بھاگے. No, Sulaiman, you can do it. I said, no, I'm giving you my advice. You called me for advice, right? I've given you my advice. I need to have banana split now. Let's go. Let's have dinner, guys. Let's go. اور وہ میرے پیچھے بھاگ رہے, میں چل رہا ہوں. اچھا اس میں کیا ہوا کہ میں چلا نا, ہولو کر کے انہوں نے کیا کیا کہ واپس ایک صاحب نے سب کو لیا, واپس کمرے میں گئے, دروازہ کھٹ بند کر, میں باہر کوریڈور. اب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اندر. اب 1 منٹ کھڑا ہوا ہوں, 2 منٹ ہوئے, 3 منٹ ہوئے, 4 منٹ ہوئے. اب کیا ہمارا غصہ ہلکا مجھے. اب مجھے خیال آیا یار میں نے کیا کیا. میں نے کہا تو شرم نہیں آتی سلیمان. اچھا میں اپنے آپ کچھ کہہ بھی دیتا تھا زبان میں. اب میں نہیں بتاؤں کیا کہتا تھا, لیکن سمجھ کے فلانے. تو کبھی وہ لفظ چیز سے شروع ہوتا تھا کہ نہیں ہم اپنے گیس نہیں کرنے کیا گیس نہیں کرنا ہے نا. میری کالج جانے میں تھوڑی اس کی باتیں کرتے تھے. اپنا پولیس میں تو ایسے ہوتا ہے, ہم تو اچھے اچھے بچے ہیں آپ بھی. تو میں فلانے کیا تم شرم نہیں آتی, تو شریف لوگ اسکول جانے کی کوشش کریں, تم آگے ڈانٹ لو, دس ناٹ رائٹ. تو میں کہا یار بہت غلط کیا, میں نے ڈانٹنا ہی چاہیے تھا یار. اب مجھے شرمندگی شروع ہوئی. تو میں کہا یار مجھے بلا دیں اندر اور کچھ کر دیں, چھوڑو مجھے بلا. تو اللہ میری دعا سن دی. ایک سال آیا, مسٹر سلیمان کم ہونے, چلا گیا اندر, بیٹھے تھے کر رہے ہیں. Can you ask that question again? Solve the full success? How many of you are willing to die for the school? Raise your hands. تو وہ جو ایک پاکستانی تھا نا, اس کو تیار کر دیا تھا. ہم پاکستانی جو ہے اس کام کے لیے بھائی, ہم کو بتا دو, ہم کو کرا دو. انہیں ہاتھ کھڑا کیا, میں منع کر دیا. ابھی بھی ایک ہی آیا. میں کہا ٹھیک ہے چلو, پھر ڈسکشن شروع ہوئی, ہم ٹھنڈے ہو گئے, بڑا اچھا سیشن کیا. دوسرے فجر سے لے کے عشاء تک گیا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی لیٹ نہیں ہوگی کسی چیز میں. یہ تو سب ہے نا, ہر سیشن سب ٹائم پہ تھے, صبح بھی سارے فجر میں ٹائم پہ تھے. خیر بات آئی گئی ہوگی, میں ٹریول کر گیا اور میں نے سوچا کہ میں ایسے کام کبھی نہیں کروں گا. یہ طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو ڈانٹنا اور ڈپٹنا. لیکن میں سوچتا رہا کہ یار یہ جو بے ساختہ ہے, منہ سے یہ بات کیوں نکلی میری لائف پر. تو میں سوچتا اب اللہ کا فضل ہونا تھا, اللہ کا احسان ہونا تھا. کہ کہانی آپ تک شاید انہوں نے پہنچا نہیں تھی شاید. ہوا یہ, تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ چند لوگوں نے ہماری کتاب خرید لی ہے. ایک تو یہ کہ آئی لو ٹو رائٹ. اب آپ مت پوچھیں کیوں, پتہ نہیں کیوں, مجھے بچپن سے رائٹنگ کا شوق. I love to write. میں چھوٹا تھا تو میں پوئم لکھا کرتا تھا, میری پوئمز نیوز پیپر میں چھپی جاتی تھیں. اینڈ آئی ایم آرٹسٹ. تو میں کیا کرتا تھا, یہ پینٹنگس کرتا تھا اور جو ہے نا ان پینٹنگس پہ پوئم لکھا. کیا سمجھتے ہیں, ایک پینٹنگ کی اور اسے پوئم لکھی. یہ آئیڈیا مجھے آیا تھا خلیل جبران کی کچھ پوئٹری سے, کہ اس کی کچھ پوئٹری میں لکھی تھی, اس کی تصویریں تھیں. اگر خلیل جبران کر سکتے ہم بھی کر سکتے ہیں. اب خلیل جبران پینٹنگ تو نہیں کر سکتے, ہم تو پینٹنگ بھی کر سکتے ہیں, اور ہم تو آئی لو واٹر کلر. اب میں رائٹنگ کا مجھے شوق, پھر ہسٹری پڑھنی پڑی ریلیف کے لیے. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اب میں ٹریول کر رہا ہوں, کیونکہ ہم ریلیف ورکرز ہیں. دی نیملس فاؤنڈیشن واز اے ویری بگ انسٹیٹیوشن. جہاں جنگ ہوئی نہیں ہم پہنچے نہیں, کیونکہ ایسے تھا. اب بولے ہاں یہ جانتے ہیں دی نیملس سے کام ہو, تو چشمے میں ہم پہلے پہنچ جاتے تھے. اور جب میں واپس آتا تھا تو میں یہ کرتا تھا کہ اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں لکھتا تھا, اور جو ہے میں اپنی تصویریں جو میں لی ہوتی تھی, جو میرے پاس زمانے میں ہوتے بڑے اچھے کیمراز, اس طرح کے نہیں آج کل چلو کیمرا تھا, یہ نہیں ڈیجیٹل چلو, وہ ہوتے تھے جس کے اندر اپرچر اور شٹر اسپیڈ یو کین مینولی سیٹ. اگر آپ مینولی سیٹ کرتے ہیں نا تو دین یو کین ریئلی گیٹ گڈ پکچرز. جیسے فار ایگزامپل کبھی بھی کوئی اسپورٹس کار آٹومیٹک نہیں ہو سکتی,
समझे आप? स्पोर्ट्स कार हैज टू बी मैनुअल सो दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ द व्हीकल। और 4 व्हील ड्राइव व्हीकल्स में ना मैनुअल होनी चाहिए। अगर आपने ये चिल्लू करने वाले काम किया ना तो वो सही काम नहीं करेगी जब जरूरत पड़ेगी उसकी। तो 4 व्हील ड्राइव व्हीकल्स में मैनुअल होनी चाहिए, स्पोर्ट्स कार में मैनुअल होती है। अब ये फिनोमिनल पिक्चर्स मेरे पास और मैं लिख रहा हूँ कि मैंने क्या देखा, मैं हिस्ट्री भी डाल रहा हूँ, तो क्या होगा? अच्छा मैं दे रहा हूँ मैगजीन्स को, मैगजीन वाले तो बेचारे ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। मेरी जो तस्वीरें हैं दे स्टार्टेड कमिंग ऑन द फ्रंट कवर्स ऑफ मैगजीन्स, वॉशिंगटन रिपोर्ट फॉर मिडल ईस्ट अफेयर्स, यू नो, इस तरह की मैगजीन में जनाब हमारे आर्टिकल आना शुरू हो गए। अब यूएस के अंदर ये होता है कि जो लम्स में भी ऐसे ही है कि हर प्रोफेसर के पास एक बजट होता है कि वो 1 या 2 स्पीकर्स को इनवाइट कर सकता है अपनी क्लास में। तो मुझे कॉल आना शुरू हो गई, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मिस्टर सुलेमान, आई read your article and I would like to invite you to my class। नहीं बेटा इस अल्लाह की तरफ से रहमत है। फिर यूएस के अंदर क्या है, एमएसएज है, मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन है, मीना भी है, मुस्लिम यूथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी है। तो मेंबर थे नहीं थे? अच्छा उन्हें नहीं बताया, ठीक है, अब मुझे बात करें। तो एमएसएज जो होती है मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन के बाद भी बजट होता है। अब हम 2 सर्किट्स पे चढ़ गए, किस पे? एमएसए सर्किट पे भी हम तकरीर कर रहे हैं और हम यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। तो जो मुझे याद है, मैंने अभी रिसेंटली बैठ के मैंने लिखा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में गया लिख लो यार। जो मुझे याद है तो 39 यूएस यूनिवर्सिटीज में आई स्पोकन, वैसे तकरीबन 50 होंगी, याद नहीं आ रही कौन कौन सी। MIT, हार्वर्ड, UT ऑस्टिन, you know, Emory, Georgia Tech, University of California, Davis, you know, San Luis Obispo, you know, Loyola University, ठीक है? अब मजे की बात क्या थी कि आप तकरीर करने जाएं, आपको टिकट भी देंगे, अच्छी अकोमोडेशन भी मिलेगी और ऑनरेरियम भी मिलेगा। ऑनरेरियम $250 से लेकर $750 तक यार, 1 घंटे के $750 पूरे। बताएं यूएस में रहने वाले लोग, तो तुम बताओ, इज इट गुड? बोलो यस, यस, तो इतना शमा के बोलो यस, तो यस। तो हमें तो मतलब अपनी दूसरा फायदा ये था कि इंटरेक्टिंग विद दीस प्रोफेसर, बैठना, यानी आप ये देखें 2-3 दफा मैं जा चुका हूँ जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, और बड़े गौर से सुनते थे ना, ओ मिस्टर सुलेमान प्रोफेसर रिसीव कर रहे हैं। इसी तरह से मेरी स्पीच थी जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉर्जिया टेक अटलांटा। अब जब मैं पहुंचा था स्टूडियो में, तो अगर जो है वो 50 आने वाले थे ना स्टूडेंट्स, वो 200 ही आ गए। हाँ, क्योंकि गोरे जो है ना वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं नई चीज देखकर, और ऐसी बात चलती थी ना, तालिबान से अच्छा सारे जमा हो गए। अब कभी कभी 200 लोग, कभी 300 लोग, दाने टोपी की बात है, तकरीबन 150-200 स्टूडेंट्स होंगे या 150 होंगे। ये जॉर्जिया टेक में तकरीर हो रही है, किस पे? मेरे ख्याल से ताजिकिस्तान पे। तो मेरे ताजिकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हैं, हम गए, हमने ये देखा, हमने देखा, ताजिकिस्तान था, ये बोस्निया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ये चेचनिया था, वन ऑफ दीस। अच्छा मैं कहता स्लाइड्स बनाता था अपनी तस्वीरों की, और स्लाइड्स चलती थी। उस समय होते थे कैरोसेल प्रोजेक्टर्स, गोल घूमते थे, क्लिक स्लाइड प्रोजेक्टर। जब तकरीर खत्म हुई, अब देखें इस्लामिकली ओरिएंटेड तकरीर है, इस्लामिक हिस्ट्री मैंने बयान की, तकरीर खत्म होकर जो उतर रहा था सीढ़ियों से, तो एक गोरा आया चलते हुए लड़का, आज कहता है मिस्टर सुलेमान, यस, I would like you to accept Jesus Christ as your Savior. यार इसकी मिसाल ऐसी कि आप खुतबा देकर उतर रहे हो, वो कोई आगे कहेगा भाई आप क्रिश्चियन हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं तो सदमे में आ गया, शॉक, यू नेवर एक्सपेक्ट। मैंने कहा व्हाट? उसने I would like you to accept Jesus Christ as your Savior। फिर तो समझ में बोलूँ क्या? तो मैं तो ऐसे सदमे में आ गया, शॉक में आ गया। तो उसने मेरे कहा कि लोग मिस्टर सुलेमान, यू आर अ वेरी ब्रेव मैन। अच्छा हमें हमारे साथी ने सिखाया है कि भाई कोई तारीफ करे ना तो उसको ग्रेसफुली ले ले, ये मत करें नहीं मेरा पता कहा तो बोला कहा तो क्या कहा, ऐसे कोई जरूरत नहीं बोलेंगे यार।
ایسا مت کریں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گریسفلی لے لیں. گریسفلی اس طرح سے نہیں کہ آپ یہ کہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جو آپ کا گمان ہے میرے بارے میں اللہ مجھے اس سے بھی بہتر کر دے. بس بیوٹیفل وے، جو آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میں اچھا ہوں تو اللہ مجھے اس سے بھی اچھا کر دے. آمین. تو میں نے اس وقت اس کو کہا کہ تھینک یو مین، یو آر سچ اے نائس مین، یو آر سچ اے بریو مین. میں کہا تھینک یو. اور کہتا ہے کہ آئی کین ناٹ بیئر ٹو سی یو برن ان ہیل، کہ میں آپ کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اور اس نے کہا کہ تم کو پتا ہے کہ میں پہلے جوں تھا پھر میں کرسچن ہوا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے تم نے اپنی لائف رسک پہ ڈالی ہے میں نے بھی اپنی لائف رسک پہ ڈالی ہے، اور میں نے رشیا میں اور افریقہ پہ میں نے بائبلز اسمگل کیے ہیں تھرو illegal overnight flights into Russia. یہ چرچ بڑے کام کرتا ہے بھائی، چرچ کو اتنا ہلکا نہ سمجھے، سمجھے نا. وہ چارٹر جہاز دے کر افریقہ کے اندر جہاں کمیونسٹ رجیمز ہیں وہاں ہم نے جو ہے پلین اڑائے ہیں. میں نے سوچا یار بڑا یہ واو بہت آدمی ہے. تو اب میں کیا جواب دوں گا اس کو؟ تو میں نے کہا کہ so please accept Christianity. میں کہا no, I have no such plans right now. میں کیا بولوں گا ایسے جان چھوڑا. اچھا اب پبلک کو کیا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی مصیبت آتی ہے تو سب کچھ سننا بھی ضروری ہوتا ہے. اب ایک پورا لوگ بھی سن رہے ہیں، وہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے، گورے بھی ایسے. اب میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، چھوڑتا ہی نہیں. کہتا نو 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 یو نو. میں نے اس کو یہ کہہ دیا لکم دینکم ولی دین. میں نا میں نے کہا لوک مسٹر دس از یور وے اینڈ دس از مائی وے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ No, Mr. Suleiman, that's not right. Either you will burn in hell or I will burn in hell. Both of us cannot be in heaven together. بہت کلیئر ہے اس کا ویژن. تو میں کہا right. And most probably I'll be in heaven. کیا بولوں گا یار، تنگ کر رہے ہو. تو اسے نو 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 نو. اب وہ مجھے چار نہیں چھوڑا، بس جان چھوڑا ہو. مجھے کہتے ہیں لوگ سے سنے گا let's sit tonight and settle this. By the morning either I will accept Islam or either you will accept Christianity. Let's settle it. میرا پرابلم یہ کوئی رات کو آتی ہے نہیں کہ میرے کو نیند آتی ہے بہت آتی ہے نا. میں نے کہا کہ یار میں کہاں سے نیند میں کام کروں گا، یہ تو ہم سے ہوتا ہی نہیں. تو میں کہا نو 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 یہ کیا چکر ہے. تو خیر جو لڑکے میرے ساتھ ہیں ویسے کہ وہ مجھے کھینچ کر نہ دے گا کہنے چلیں یہ بہت سب سے بحث کرتے ہیں. خیر وہ جان چھوٹی میری. اب میں جب شکاگو پہنچا تو ای میل آئی گئی اتنی لمبی سی فلاسافیکل ای میل. تو ایک اچھا ہم نے جواب دیا، ہمیں ایک دن لگایا سوچ کے جواب دیا. وہ ایسا لگتا تھا کہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے. ای میل گئی ٹھک آئی ٹھک آئی ٹھک. میں نے کہا کیا مصیبت ہے. ایک ہفتہ چلتا رہا. پھر میں کہا نہیں بھائی اتنا ٹائم نہیں ہوئے، ہمیں تو بہت کام کرنے یہ بیٹھے ای میل کرتے رہے. وارڈ میں جو بہت کام ہوتا ہے نا وہ وہاں شیئر کرنے والا میں اس کا ای میل کو اتنے مزے نہیں آتے. وہ ای میل ایکسچینج میرے پاس ابھی سیو ہوئی ہوئی ہے، پتہ ہے اسٹل ہے. اس بات کو آج جو ہے تقریباً 18 سال ہو چکے ہیں. وہ ای میل جو ہے میرے پاس ابھی تک سیو ہے ایکسچینج. اس شخص نے مجھے ایک ایسی چیز سکھائی جو میں آج تک نہیں بھول سکا ہوں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ شاید میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا. اس نے یہ لکھا a faith not worth dying for is not worth living for. جس فیتھ کے لیے، جس بلیف کے لیے آپ مرنے کے تیار نہیں ہیں، اس کے لیے زندہ رہنا بھی فضول ہے، بیکار ہے. A faith not worth dying for is not worth living for. فضول ہے، چھوڑ دو. Don't waste it. جسے سمجھ یہ آیا a vision not worth dying for is not worth living for. اور اس دن یہ سمجھ آیا کہ جو میں نے بدتمیزی کی تھی، اللہ مجھے معاف کرے، ہارٹفرڈ اسلامی اسکول کے ساتھ، تو بات تو میں نے غلط طریقے سے کی تھی لیکن بات تھی صحیح. کیونکہ اگر آپ اپنے ویژن کے لیے مرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ویسٹ ہی مت آئیں، چھوڑ دیں. کوئی
کوئی ایسا کام اٹھائیں جس پہ جان نہیں آتے ہیں، ادروائز آپ اپنا پورا دے نہیں سکیں گے. You will not be able to give your best. This is human psychology یار. پھر ہمیں پتہ چلا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ہم نہیں بول رہے، یہ تو دنیا کے لوگوں کو پتہ ہی بات. مارٹن لوتھر کنگ کہا کرتے تھے a person who has nothing to die for has nothing to live for. جس شخص کے لیے کوئی چیز نہیں جس کو جان دے، he has nothing to die for, he has nothing to live for. آپ اپنے سے پوچھیں، آپ کو کوئی اپنے پوچھیں کہ جان دینے کی تیار ہو؟ نہیں ہے نا، مزہ نہیں آئے گا، چلو بنے زندگی گزر جائے گی. صحابہ کرام دنیا میں اس لیے چھائے تھے کہ کیا وہ جان دینے کے لیے تیار تھے؟ نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسل یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے. کیونکہ صحابہ کرام جان دینے کے تیار تھے تو صحابہ کرام چل گئے دنیا میں. آج امریکن سسٹم بھی کے جان دینے کے تیار ہیں. ان کی جان اس میں ہے، اس کے لیے جان دینے کے تیار ہیں، تو اس لیے سسٹم بھی چل رہا ہے. آپ تو اس کے الٹا سر، جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں لیکن سنا ہے ظالم جان سے مار دیتے. یس ہاں، جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں لیکن سنا ہے ظالم جان سے مار دیتے. آج امریکن جان دینے کے تیار ہیں. کیا جاپنیز اپنے ایمپرر پہ جان دینے کے تیار تھے؟ یہ جو سوسائڈ کے جو مشنز ہیں یہ پچھلی صدی میں پرفیکٹ اس نے کیے. بتاؤ the Japanese kamikaze pilots، ہاں چمنی سے وہ اڑتا تھا، اس کو پتا ہوتا تھا کہ میں نہیں آؤں گا واپس. اپنے وہ لگاتا تھا فیملی کی تصویر، بیوی بچوں کی تصویر، بیوی بچوں سے ملتا تھا اور پتا ہوتا میں کرنا کیا ہے، میں نے جانا ہے. اور میں نے امریکن نیول ویسل کے چمنی میں جا کے جہاز گھسانا ہے، کہ ویسے تو وہ قابو نہیں آ رہے تھے امریکن، تو اڑاتا تھا. اور اس کی اتنی ٹریننگ ہوتی تھی چمنی کے اندر، وہ چمنی میں چلا جائے گا جہاز. اس نیول ویسل کا ہوگا کیا، جہاز کا 20 سے اسپلٹ کر جاتا تھا جہاز پورے بومبس کے ساتھ. فلپینز میں ہوئی لڑائی امریکن اور جاپنیز کی ہوئی نا. آج جاپنیز قوم دنیا میں چڑھی ہوئی آج بھی اس لیے کہ ان کے اندر یہ جذبہ ہے. ہاں اگلی جنریشن میں نہیں رہے گا، ٹینشن مت لیں، ہم فتح کر لیں گے جاپان، کیونکہ سسٹم بھی نے نا ان کا ستیہ ناش کر دیا، ستیہ ناش مارا ہے سسٹم بھی نے. اگلی جنریشن تو ہے لیکن ابھی تک تو ہے بھی تب. اب کیا ہوگا کہ مارشلس تھے، امریکن آ رہے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اب وہ ٹینک پھنس رہے ہیں ان کے جاپنیز کے، تو پتہ ہے کیا کرتے تھے جاپنیز؟ چلو مارشل پھنس رہے ہیں، یہ ٹیگ بناتے تھے ایسے. کیسے کہ پہلا آیا سوچو یوں لیٹا، دوسرے نے اس کو پکڑا پاؤں، تیسرے کو پاؤں پکڑا، پورا ٹیگ بنایا ایسے. ٹیگ بنایا، کمانڈر نے کہا کہ گو، پہلا ٹیگ گزر گیا. نیکسٹ پھر دوسرا ٹیگ بنایا ایسے، گو. ہم کہتے ہیں جاپنیز دنیا میں اتنے ٹاپ پہ ہیں، ان کے پیچھے دیکھو تو صحیح قربانی اس طرح سے قومیں چڑھتی ہیں. بھائی کہاں ہے ہم؟ A vision not worth dying for is not worth living for. آپ نے چائنیز جو ہے بھی چڑھے تھے دنیا پہ ایسے تینمن اسکوائر پہ کیا ہوا ہے؟ ابھی بھی خطرناک ہے چائنیز.
اللہ ہمیں ان سے بچائے. یہ یاجوج ماجوج. لیکن مطلب یہ کہ ڈرگن نہیں تو قومیں ایسے تھوڑی اوپر چڑھتی ہیں یار, میاں میاں چو چو کرتے ہوئے. نظر جھکا کے جیے ہم, نہ سر جھکا کے جیے, ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے, اگر ایک شب ہم کم جیے تو کم ہی صحیح, یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے. تو یہ تو آپ کے اور ہماری خود چوائس ہے کہ بزدلی کے ساتھ چی چی کر کے زندگی گزاریں, ہر دن جییں ہر دن مریں, کہ ایک ہی دفعہ کام کر لیں. تو بات آنے شروع ہوئی تھی, greatest level has to be bigger than the loftiest level. اگر ہمارے عبدالرحمان صاحب بلوچستان کو کچھ کرنا چاہتے ہیں, وصیت لکھنی پڑے گی آج. سر آپ ویسے تو تیار ہوتی ہیں ہمیشہ, اس کو اپگریڈ کر لیجیے. اس لیے آپ بھی کہیں بھائی کوئی بات نہیں, آپ ہم کہہ سکیں گے کہ صحابہ کی قبریں جو ہیں وہ ترکی میں ہیں, صحابہ کی قبریں بلوچستان میں ہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسکردو والے کی قبر پھر تربت میں ہے. بہت دفعہ آپ مر کر زیادہ ویلیو ہو جائیں گے پر زندہ ہونے کے. We will inspire people. تو ان سے تو اپنے الگ ملنا ہے, ٹریول کرنا ساتھ, کہ میں بلوچستان جا رہا ہوں ابھی in 2 weeks. The tour ہے پورا. I'm traveling all around Alhamdulillah. اور ہمارا پسنی, کوادر, تربت, چھانی تک. ہاں ہاں, اور بیگم کے ساتھ جا رہا ہوں بیچارے. لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. نہیں آپ کو تو یہ بات نہیں ہوگی. آگے چلیں. Correctness, the correctness of your vision is directly proportional to the soundness of your ideology. اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. اب میں تھوڑا پاز کرتا ہوں